اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ تاریخ ساز فیصلہ دیا جس کے مطابق اب نواز شریف صاحب، جہانگیر ترین صاحب اور دیگر شخصیات جو کہ 5 سال کے لیے جن کو نااہل قرار دینے کا پہلے فیصلہ تھا وہ ختم ہوا، اور اب یہ تمام شخصیات انتخابات میں حصہ لے سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج اور بھی عدالتی کارروائیاں ہوئیں۔ کلبلے کا نشان کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ تحریک انصاف کو ملتا ہے یا نہیں ملتا، اور ملک جو ہے وہ الیکشنز کی طرف جاتا ہوا، اور ایک اس کے خد و خال اب واضح ہوں گے آنے والے دنوں میں کہ سب بندیاں کس طرح ہوتی ہیں، کون کہاں جاتا ہے اور کس طرح سے ملک آگے بڑھتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو میں بات ہمیشہ کہتا رہا کہ اور بھی بہت کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، اور ہر واقعے کا پاکستان میں ہونے والی صورتحال پہ براہ راست اثر انداز ہو رہا ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ جو کچھ مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے یا مغربی ایشیا میں ہو رہا ہے، اس کا اثر یورپ پہ، یورپ کا اثر امریکہ پہ، امریکہ کا اثر افریقہ پہ، افریقہ کا اثر تائیوان پہ، تو ساری دنیا آپس پہ کنیکٹڈ ہے ہر واقعہ۔ اس لیے ہم کسی ایک واقعے کو آئسولیشن میں ڈسکس نہیں کر سکتے۔ میرے ساتھ آج کے پروگرام میں کافی طویل عرصے کے بعد مشاہد حسین سید صاحب موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ مشاہد صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بٹ گڈ ٹو سی یو آفٹر لانگ ٹائم۔ آپ سے تو کئی سالوں کے بعد وہ واشنگٹن ڈی سی میں انٹرویو تھا جب باراک حسین اوباما الیکشن جیتا تھا، پھر چائنا میں اس وقت جب ابھی کولڈ وار شروع نہیں ہوئی تھی، اور گریٹ وال میں بھی تھے، پھر آپ کی ہم نے برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے تھے کمیونسٹ پارٹی چائنا، اللہ خیر کرے، وہ دن بھی تھے، وہ بھی تھا۔ پھر دبئی میں ٹریک 2 شروع ہو گیا تھا پاکستان انڈیا کا، تو وہ آپ نے دیکھا کہ وہ ہمارا بھی ایک عالمی سفر تھا تھرو دا میڈیا، اینڈ آپ کے ساتھ مل کے فوکس کرنا، یہ جو گلوبل پکچر ہے، دا بگ پکچر، وہ اس وقت واضح تھی، واضح تھی۔ مجھے صاحب آج کا جو فیصلہ ہے اس کے نتیجے میں ایک اب ایک واضح ہوتا نظر آ رہا ہے کہ ملک جو ہے وہ جا رہا ہے الیکشنز کی طرف، اور تلخیاں غالباً کم ہوں گی، بڑھیں گی، کیسے ہوگا اوورآل ذرا آپ اس پہ ملک کی، کیونکہ روز کی ڈیولپنگ سٹوریز ہیں، ہمیں لارجر پکچر اس فیصلے کے بعد کیسے دیکھ رہے ہیں صورتحال ملک کی؟ پاکستانی سیاست کے حوالے سے بڑا بروقت فیصلہ ہے، مثبت فیصلہ ہے، اور ایک سیاہ باب جو ہمیں شروع ہوا تھا ایک زمانے میں ایبڈو سے، جو پہلا مارشل لا لگا تھا فیلڈ مارشل ایوب کا، کہ سیاستدانوں کو آپ سیاسی بنیاد پر سزا دیں اور ان کو تا حیات نااہل کر دیں۔ تو یہی کام ہوا تھا 5-6 سال پہلے، اور وہ سیاسی بنیاد پر ہوا تھا، اور یہ جو تاریخ ہے سیاسی بنیاد پر نااہلی کی تا حیات، یا سیاسی بنیاد پر کسی کو پھانسی دے دی، سیاسی بنیاد پر جلا وطنی کر دی، یا سیاسی بنیاد پر قید دے دی، یہ میرے خلاف پاکستان ایک جمہوریت کی پیداوار ہے قائد اعظظم کی قیادت میں، رول آف لا جو ہے وہ شوڈ پریویل۔ بھٹو صاحب کا بھی کیس چل رہا ہے، اور آئی اسٹل ریممبر کہ آپ کی تصویریں بھٹو صاحب کے ساتھ بالکل ملاقات ہوئی، بلکہ تصویریں تھی، اور میری بڑی ان سے اچھی ملاقات ہوئی 1975 میں۔ میں پریزیڈنٹ تھا پاکستان اسٹوڈنٹس ایسوسیشن کا، اور مجھے وہ بھی شرف حاصل ہے کہ بھٹو صاحب کا مقدمے میں میں خود پارٹیسپیٹ کیا تھا سپریم کورٹ میں جب وہ آئے تھے۔ ہاں میں لیکچرر تھا پنجاب یونیورسٹی میں، ہاں، اور اس وقت بلکہ ہم نے پریڈکٹ بھی کیا تھا کہ یہ ووٹنگ پیٹرن چل رہا ہے جو بیسڈ آن دا جو کورٹس کا تھا، اور میں اس کو ایز اے ینگ لیکچرر تھا، نیا امریکہ سے آیا تھا۔ اچھا مشاہد صاحب، یہ جو الیکشن پاکستان میں ہونے جا رہا ہے فروری 8، یہ الیکشن ہو رہا ہے بنگلہ دیش کے متنازع الیکشن، وہاں پہ ہنگامے، آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں؟ پھر تائیوان، اور انڈونیشیا میں 14 فروری کو ہو رہا ہے اس کو، پھر انڈونیشیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ، اور ہم بہت بڑا ملک، بہت بڑا ہندوستان، اچھا اس سے پہلے تو درمیان میں پاکستان کا الیکشن۔ اور لیکن میں یہ آپ سے پوچھوں گا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ساری جیو پالیٹکس ہے اس وقت آج کی دنیا کی بات، ہم نے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یوکرین کی طرف، کچھ تائیوان کی طرف، وہ ساری گھوم رہی ہے اس وقت غزہ پہ۔ سیکریٹری بلنکن قطر، یو اے ای اور سعودی عربیہ کے بعد آج چلے جائیں گے، کل ان کی اسرائیل میں انگیجمنٹ سے۔ آپ ابھی ایران سے آئے ہیں، اور غالباً ایران میں فلسطین کانفرنس تھی، بین الاقوامی کانفرنس تھی، اور کافی ملک تھے، 66 ملک اس میں تھے،
बशमूल क्यूबा, वेनेजुएला, निकरागुआ का फॉरेन मिनिस्टर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी जनरल, चीन, रूस, सऊदी अरेबिया, यूएई, और मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था उधर। आप जनूबी अफ्रीका में भी नजर आए थे, ब्रिक्स के लिए मैं पहला पाकिस्तानी था जिसको ब्रिक्स में कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइट किया गया अगस्त में, जब उनका समिट हो रहा था। हम ब्रिक्स के मेंबर तो नहीं, फिर मैंने इधर आके कहा कि हमें पीछे क्यों हटे हैं। बांग्लादेश ने अप्लाई कर दिया है, यूएई मेंबर बन गया है, ईरान मेंबर बन गया है, सऊदी अरेबिया, मिस्र, इथियोपिया मेंबर बन गए हैं, तो हमने तो अप्लाई नहीं किया था। अब हमने अल्लाह के फल से अब अच्छा है कि अप्लाई भी कर दिया। मैंने कहा भी कि ये होना ईरान में 86 मुल्क आए हुए थे, 66 अच्छा, और शॉर्ट नोटिस में, और ये क्रिसमस से 2 दिन पहले की कॉन्फ्रेंस, आप देखें कितनी। और उसमें मजे की बात है, अमेरिका से डेलीगेशन जो आया था, जिससे मेरी अच्छी दोस्ती भी होगी ईरान में जी, वो डेलीगेशन था न्यूयॉर्क के जूज का, यहूदियों का, और जो बड़े जानदार यहूदी हैं, जो इजराइल के तौसी पसंद, जो ज़ायनिस्ट नहीं है, जो ज़ायनिस्ट नहीं, एंटी ज़ायनिस्ट, अच्छा। और रैबाय डेविड वाइस, उनसे मेरी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई तेहरान में जी, तेहरान में। और वो हर इतवार को डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं न्यूयॉर्क के अंदर। तो मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसे लोगों को, चाहे मसीह बरादरी के हों या चाहे हमारे यहूदी हों जो एंटी ज़ायनिस्ट जूस हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं मुशाहिद साहब, मैं ज़रा इस पे आता हूँ अभी कुछ देर में सेक्रेटरी ब्लिंकन के विजिट पे, कि क्या वो 2 स्टेट जो ओस्लो में हुआ था, या वो ये जो 23,000 जो शहीद हुए हैं लोग, इनका क्या होने जा रहा है। मैं अभी पहले मुझे बताएं, ये जो चाइना है, आप ज़ाहिर है उस वक्त चाइना, मतलब आप एक्ट ईस्ट और विजिट ईस्ट और ये पिछले कई सालों से, और हमने तो चीन को बहुत पहले दरियाफ्त किया लोगों को, तो अब समझ आ रही है चीन के बारे में। अच्छा, तो मैं पहली दफा चीन 50 साल पहले गया था, जब मैं 16-17 साल का था। मैंने तो सुना है कि पुरानी शारा रेशम पे भी आप सफर करते रहे हैं। तो ये जो है, मुझे ये बताएं, नहीं आप बहुत पहले से, मुझे ये बताएं कि ये जो कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा है, एंटर द ड्रैगन हो चुका है? एंटर द ड्रैगन हो चुका है, बिल्कुल सही फरमाया, एंटर द ड्रैगन हो चुका है। मिडिल ईस्ट एक किस्म का अमरीकी एरिया था, नो गो एरिया था, रूस के लिए भी और चाइना के लिए भी। रूस पहले एंटर हुआ सीरियन शाम की खाना जंगी के दौरान, उन्होंने अपनी फौज भेजी, ईरान के साथ, हिजबुल्लाह के साथ मिलकर बशर अल असद की हुकूमत को बचाया। चाइना की एंट्री जब हुई, जब अमेरिका ने कहा कि पिवट टू एशिया, बराक ओबामा ने 2011 में, तो उन्होंने कहा कि अब नई सर जंग की बुनियाद रख रहे हैं हम, और चीन इन पर दबाव डालेंगे ताइवान के हवाले से, जनूब मशरक़ी एशिया से हवाले से। तो चाइना ने फिर फोकस किया इधर, और चाइना ने इतना बड़ा काम किया पिछले साल, ईरान सऊदी अरेबिया में एक पुल का किरदार अदा के सुलह करा दी। जो 35-40 साल से जो चपकलिस चल रही थी दो अजीम मुसलमान ममालिक में, और दोनों का बड़ा एक ज़माने में दोनों मुल्क अमेरिकन कैंप में थे, दोनों मुल्क, शायरान और सऊदी अरेबिया। ये इनकलाब के बाद ईरान वहाँ से अलग हुआ अमेरिकन कैंप से। ये जो ताल्लुकात बहाल हुए हैं अरब ममालिक और ईरान के, पहले तो मुझे बताएं, ईरान अरब ममालिक ताल्लुकात कितने पायदार हैं, कितने सॉलिड हैं, कितने जानदार हैं? फिर मुझे बताएं अरब ममालिक और तुर्की के ताल्लुकात कितने पायदार और जानदार हैं? देखें ना, ये पिछले साल में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। ईरान सऊदी अरेबिया मफाहमत, जो इसकी बुनियाद रखी थी जब वांग जी, जो उनका वज़ीर ख़ारजा है, मार्च 2022 को इस्लामाबाद आया OIC की ख़ारजा अमूर की कॉन्फ्रेंस में, और 22 मार्च 2022 को उन्होंने बतौर मेहमान ख़ुसूसी ख़िताब किया। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने इस्लामी वजारत ख़ारजा की जो कॉन्फ्रेंस में ख़िताब किया, हमने इनको प्लेटफॉर्म दे दिया। उनसे फिर उन्होंने एक बुनियाद रख दी, ईरान के साथ भी, सऊदी अरेबिया के साथ भी, एक बामी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की भी, और इनकी सुलह भी करवा दी। पाकिस्तान का रोल इसमें है? पाकिस्तान का रोल ये है कि हमने एक मुस्बत किरदार और मिलवा दिया उस हद तक, तो वो बड़ा अच्छा पॉजिटिव रोल है। तो हम भी यही चाहते थे शुरू से कि ईरान और सऊदी अरेबिया में सुलह हो, दोनों हमारे बरादराना मुल्क हैं और बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है किस्सा। और उसके बाद फिर देखे ना कि 3 किस्म की राप्रोशमा हुई ना, ईरान अरब ममालिक की, UAE के साथ भी हुआ, उनका कतर के साथ हुआ, बहरीन के साथ सारा कुछ हुआ। फिर एक और चीज हुई, सीरिया की वापसी अरब लीग में होगी, सऊदी अरेबिया के साथ, UAE के साथ, जिनको निकाला गया था 10 साल से। फिर तुर्की की हुई,
سعودی عربیہ، ایران مصر کی ہو گئی، ہاں ایران مصر کی بھی ہوگی، تو سارے ایران عرب ملک، سیریا واپس آیا عرب لیگ میں، اور ترکی عرب ممالک۔ یہ پائیدار کتنا ہے؟ یہ بہت پائیدار ہے، کیونکہ ایک چیز واضح ہو گئی ہے، جو حلیف ہیں امریکہ کے روایتی عرب ملک، ان کو ایک فیلنگ ہوگی کہ امریکہ پر ہم ڈیپینڈ نہیں کر سکتے، امریکہ پر بھروسہ نہیں کر سکتے، انحصار غلطی ہے۔ اور یہ ٹرمپ کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا ان کا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ جو کمٹمنٹ تھی جو پرانی تھی 70 سال پرانی، کہ آئل فار سیکیورٹی، ہم سستا تیل لیں گے عرب ممالک سے اور اس کے عوض ہم ان کی جو سلامتی کا تحفظ کریں گے، تو وہ تو نہیں ہوا سعودی عربیہ کے ساتھ، کیونکہ امریکہ کو اب ضرورت نہیں اس تیل کی، شیل گیس آ گیا ان کے پاس، تو ان کو یہ فیلنگ ہوئی کہ امریکہ کے تعلقات نظریہ ضرورت کی بنیاد پر ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا، آپ نے بات کی نا انٹر دا ڈریگن، جولائی میں 2022 میں بائیڈن گیا سعودی عربیہ، محمد بن سلمان جو وزیر اعظم ہے ان کو ملا، اور جس کو کہا تھا میں نہیں ملوں گا، وہ منتیں کرنے گیا کیونکہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے، اس کا جو استقبال ہوا اس کا موازنہ کریں، جب شی جن پنگ گئے نومبر 2022 میں، اس کو تو ریڈ کارپٹ دیا گیا، خود وہ لینے ایئرپورٹ آئے، ان کو تو ہاتھ میں نہیں ملایا تھا اس کے ساتھ، پیوٹن بھی گیا، ہاں تو آپ دیکھیں نا سارا، تو وہ ساری سچویشن اس سے ایسے عکاسی ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کریں گے۔ اور اس سے پہلے یہ بھی ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جب بیجنگ کے ونٹر اولمپکس ہوئے، امریکہ نے کہا کہ بوائیکاٹ کریں، مصر، یو اے ای، قطر، سعودی عربیہ سارے ادھر تھے، آف کورس ہمارے بھی وزیر اعظم اس کو عمران خان تھے، وہ بھی ادھر موجود تھے، لیکن ہم نے تو جانا ہی تھا، ہمارے تو درینہ تعلقات ہیں، لیکن یہ سارے موجود تھے۔ تو یہ ایک واضح ایک سنب تھا امریکہ کی طرف، جو ان کے روایتی حلیف رہے ہیں عرب دنیا میں۔ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ ساری جیو پولیٹکس اب غزہ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، غزہ میں کیا اس کا یہ کیا ہوگا؟ پہلی تو بات ہے کہ جو 7 اکتوبر کو ہوا ہے، اس سے پہلے کیا تھا، جو طوفان الاقصی، اور میں سلام پیش کرتا ہوں جو مجاہدین ہیں حماس کے، جس طرح انہوں نے پلاننگ کی، اگر میرے خیال کوئی فلم ڈائریکٹر بھی ہوتا ہالی ووڈ کا، وہ اس طرح پلان نہ کر سکتا، جس طریقے سے انہوں نے 1400 مجاہدین نے اسرائیل کی جو متس تھی، جو بھرم تھا انوینسیبلٹی کا، آپ دیکھیں اس سے پہلے 3 واقعہ ہوئے 7 اکتوبر سے پہلے۔ 20 ستمبر کو بائیڈن نے اور مودی نے دلی میں G20 میں اعلان کیا کہ ایک نیا کوریڈور بن رہا ہے، اسرائیل، انڈیا، مڈل ایسٹ، یورپین یونین، آئی میک، جو مقابلہ کرے گا سی پیک کا، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا، چین کے مد مقابل، ٹھیک ہے جی، پہلا۔ دوسرا یہ تھا کہ 22 ستمبر کو نیتن یاہو نے UN جنرل اسمبلی میں ایک نقشہ پیش کیا، دا نیو مڈل ایسٹ، اس میں فلسطین کا کوئی ذکر نہیں تھا، نہ ویسٹ بینک نہ غزہ، نا بالکل، کہ فلسطین فارغ ہے، اب ہمارے تعلقات بن رہے ہیں، مسئلہ فلسطین ختم ہو چکا ہے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ 2 اکتوبر کو جو امریکن جریدہ ہے، اور آپ خود بڑے پڑھتے ہیں امریکہ، ہارورڈ بھی گئے تھے ادھر، دوسری جگہ آکسفورڈ بھی، فارن افیئرز، اس میں آرٹیکل لکھا جیک سلیون جو قومی سلامتی کا مشیر ہے بائیڈن کا، کہ مشرقی وسطی میں اتنا سکون اور امن پہلے کبھی نہیں تھا جو آج کل ہے۔ It was never so peaceful and stable and tranquil before as today۔ اس کے 5 دن کے بعد یہ کوئی گڑبڑ ہے، یہ ان کو، آپ کو پتا ہے لوئڈ آسٹن کی بیماری کا نہیں پتا چلا ان کو، ہاں بیمار ہے، وہ تو 2 ہفتے چھپا کے رکھی ہے، وائٹ ہاؤس کو نہیں پتا، وائٹ ہاؤس کو تو نہیں، تو یہ آپ دیکھیں کہ ان کا فیلئر دیکھیں کہ ساری 7 اکتوبر کے بعد نقشہ بدل گیا، اب واضح ہو گیا کہ یہ پہلی انتظامیہ ہے بائیڈن کی، ڈاکٹر صاحب، جنہوں نے 50 سال میں امریکن ایڈمنسٹریشن، جنہوں نے مڈل ایسٹ کے حوالے سے کوئی اسپیشل انوائے نہیں اپوائنٹ کیا، کوئی فلسطینی ریاست کی بات ہی نہیں کی، انہوں نے کہا مسئلہ فلسطین ختم ہو گیا اور لائن لگائیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے۔ اور کچھ لوگ ہمارے بھی، میں معذرت سے کہتا ہوں، جو کمزور ہیں اور ڈھیلے دھیمے، کہ چلو جی اسرائیل سے نارملائز کریں، وچ از آؤٹ آف دا کویسچن۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ شو کر دیا انہوں نے کہ مشرقی وسطی میں کوئی پائیدار امن اور سلامتی قائم نہیں ہو سکتی جب تک فلسطینی ریاست، آزاد فلسطین ریاست قائم نہیں ہوگی، اور جس کا کیپٹل القدس الشریف ہوگا۔ مجھے یہ بتائیں ذرا مشاہد صاحب کہ یہ ریسٹرین سے کم، میرا یہ خیال ہے کہ حزب اللہ نے بھی، باوجود اس کے کہ جو لیبنان میں ہوتا رہا ہے، یورپ کے لوگوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا غالباً۔ میں داد دیتا ہوں مغربی رائے عامہ کی، پبلک اوپینین، انکلوڈنگ امریکہ کی، ہاں امریکہ میں جو یہودی ہیں،
امریکہ میں جو مسیح برادری کے لوگ ہیں انہوں نے تو کمال کر دیا، بلکہ مسلمانوں سے زیادہ ہمت، استعفے دیے. 300 سٹافرز نے خط لکھا بائیڈن کو، کئی لوگوں نے استعفے دیے، پبلک ہو گئے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اور آپ یورپ میں دیکھیں جو ڈیمونسٹریشن لنڈن میں ہوئی ہے کسی مسلمان ملک میں نہیں ہوئی، برلن میں، پیرس میں، روم میں، میڈرڈ میں. مجھے صاحب اس کا مطلب میں ابھی آپ سے یہ پوچھوں کہ ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ سیکرٹری بائیڈن کیا نتن یاہو کو کہہ سکیں گے کہ جنگ بندی کرو بھائی، یا مطلب نتن یاہو صرف امریکہ پہ ہی کھڑا ہے نا، یا ایک ان کی بائیڈن؟ یہ 5واں دورہ ہے بلنکن کا اسرائیل جو کل ہوگا جی. اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی دور معیار منافقت ہے. وہ کہہ رہے ریسٹرین شو کرو، یہ جنگ نہ بڑھے، لیکن ایک لفظ ہے اس کا نام ہے سیز فائر، وہ اس کے منہ سے نہیں نکل رہا. کہ جو قتل عام ہے فلسطینی بچیوں کا، خواتین کا، مردوں کا، اس کے خاتمے کی بات نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ کو روکو، حوثیز کو روکو، ایران کو روکو. ان کو خطرہ وہ دوسرا ہے کہ جنگ بڑھ جائے گی. اور آپ نے دیکھا جو ریسٹرین کی بات کی، جو باقی ممالک ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنگ کو وار آف ایٹریشن جسے کہتے ہیں نا، وہ ڈائریکٹ کنونشنل وار میں تو اسرائیل کی زیادہ قوت ہے. اور ابھی تک آپ دیکھیں کہ نیو ایئرز ڈے کو بھی حماس نے راکٹس فائر کی ہے نیو ایئر ایو پہ، آپ دیکھیں نا تل اویو میں، کہ اتنی تباہی کے بعد. اور ان کا جو ٹنل نیٹ ورک، کوئی بڑا لیڈر نہ محمد ایف نہ یحییٰ سنوار، کوئی ابھی ان کے قابو نہیں ہے. ایک وہ بیچارہ ضروری تھا وہ ادھر بیروت میں اس کو انہوں نے، وہ بھی اپنے دفتر گیا اوپنلی. نہیں تو یہ موساد آپ کو لگتا ہے کہ ٹرکش سوائل پہ یا قطر کے سوائل بھی پکڑے انہوں نے؟ نہیں، ٹرکی نے تو پکڑے ہیں، لیکن کیا وہ واقعی لیبنن تو ایک انہوں نے کر دیا نا، یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں؟ ڈو یو تھنک سو؟ کوشش کریں گے، لیکن اپنے ٹیریٹری میں تو فیل ہو گئے ہیں نا. سارا انٹیلیجنس فیلئر ہے. باہر تو بعد کی بات کریں نا. آپ کہتے تھے کہ چڑی نہیں پھڑکے گی جو اسرائیل ڈیفنس فورس کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے. بلنکن اگر ایسے ہی چلے گئے تو پھر تو یہ تو الیکشن ایئر ہے. 100 دن کی جنگ میں نیتن یاہو کو تو فارغ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، جس دن جنگ ختم ہوئی اس کی چھٹی ہو جائے گی سیز فائر کے ساتھ. اور آج آپ نے دیکھا اسرائیلی سپریم کورٹ پہلی دفعہ ملا ہے، سارے 15 کورٹس نے کہا ہے، جو اس نے سپریم کورٹ کو، اسرائیل کے سپریم کورٹ کو روکنے کی کوشش کی ہے، اس کے قانون ختم کر دیا. جی. سو آپ دیکھ لیں کہ اس کی اپنی پوزیشن زیرو ہو گئی. ان کی گیلن کا پلان بھی آیا ہے سامنے. ساری یہ انتہا پسند فاشسٹ حکومت فیل ہو چکی ہے. نہیں، یہ کیسے ہوگا؟ یعنی سیز فائر ہو گیا، اچھا اب 2 اسٹیٹ. کوشچن ہے کہ مائنس جو مڈل ایسٹ مائنس پیلسٹائن پلان تھا وہ فیل ہو گیا. اب پیلسٹائن کو آنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یونائٹڈ پیلسٹائن اسٹیٹ، اب اس پر کام کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا ہمیں اٹالینز تو ماننے پہ بھی تیار ہو گئے تھے شاید کہ ہم مان رہے ہیں اس کو. اٹلی نے تو یہاں باقی لوگوں نے، یورپی نے تو کہہ دیا تھا. اور اس میں میرے خیال میں دباؤ ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ افریقہ کو بھی ہم مبارکباد دیتے ہیں. نیلسن منڈیلا کا ساؤتھ افریقہ، انہوں نے جو سٹینڈ لیا ہے، جینوسائڈ کنونشن جو ہے 1948 کا، اس کے تحت اسرائیل کو وہ لے جا رہے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. اور آپ ان کا ڈاکیومنٹ پڑھ لیں جو میں نے پڑھا ہے، 84 صفحے کا ہے جینوسائڈ کے بارے میں. جس طرح تفصیلی انہوں نے کیس بنایا ہے کہ اسرائیل نے ایک بالکل نسل کشی کی ہے. ملیشیا، ترکی، اردن، تینوں نے اعلان کر دیا ہم ساتھ کھڑے. پاکستان کو بھی چاہیے اس کے ساتھ جوائن کریں. ہمارا تو فلسطین سے رشتہ اتنا پرانا ہے، پاکستان بننے سے پرانا ہے. قائد اعظم کا جو پالیسی تھی فلسطین کے حوالے سے، پہلا خط انہوں نے لکھا تھا ایز گورنر جنرل دسمبر 1947 پریزیڈنٹ ٹرومین کو، اور انہوں نے کہا تھا یہ انسانیت کے خلاف جرم ہوگا جو فلسطین میں ہو رہا ہے. تو ہمارا تو وہ ہمارے ڈی این اے میں ہے فلسطین. تو ہم ذرا ہاتھ سے نہ مل لیں، ہم سٹینڈ لیں اس معاملے میں. کم سے کم اخلاقی سٹینڈ تو لیں، سفارتی سٹینڈ تو لیں. وہ تو لیا ہوا ہے ہم نے، منیر اکرم صاحب اور ہاں نہیں وہ تو لیا ہوا ہے، لیکن ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، اچھا اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو بلاکیڈ ہے، ہماری نیوی بڑی سٹرانگ ہے، ترکی کی نیوی سٹرانگ ہے، انڈونیشیا کی، تینوں کا مل کے ایک فلاٹیلا تیار کیا جائے جو گڈز لے کے جائے یو این کی رضامندی کے ساتھ، اور بلاکیڈ توڑیں فلسطین کا جو ہو رہا ہے. یہ ایسٹ میڈیٹیرین جو ہاں غزہ میں جو ہے، کیونکہ غزہ میں سمندر ہے اس میں بالکل. تو ہمیں ان اقدامات مسلمانوں کو کرنے چاہیے. اور اگر ساؤتھ افریقہ کر سکتا ہے، کولمبیا کر سکتا ہے، وینیزویلا کر سکتا ہے،
تو ہمارے نکراگوا کر سکتا ہے، وہ سٹینڈ لے سکتے ہیں اتنا سٹرونگ، ہمارے کیا قباحت ہے؟ اور آپ نے دیکھا کہ روہنگیا کے ایشو پر گیمبیا چھوٹا سا ملک ہے افریقہ کا، وہ لے گیا تھا ان کو، میانمار کے حکومت کو، اور وہ کیس جیت بھی گیا تھا۔ تو یہ کل کو جو یہی قتل عام کی کوشش مودی کر رہا ہے کشمیریوں کی، دونوں آئیڈیولوجیکل فرسٹ کزنز ہیں نا، مودی بھی اور نیتن یاہو بھی، ان کی سوچ تو وہی ہے اسلام دشمنی کی بنیاد پر، اور نسل کشی کی جائے، چاہے مسلمانوں کی ہندوستان کے اندر ہو یا مقبوضہ کشمیر میں ہو۔ اور یہ بات گریگری سٹینٹن ہے، پریزیڈنٹ جینوسائڈ واچ کا، امریکن، انہوں نے کہا دے آر دا میکنگز آف اے جینوسائڈ ان آسام اینڈ آکیوپائڈ کشمیر۔ یہ انہوں نے ٹیسٹمنی دی تھی پچھلے سال امریکن کانگریس کو، جنوری 2023 میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے بلنکن نیتن یاہو کو شٹ اپ کال دینے میں کامیاب رہیں گے؟ اور یہ کیا اگر معاملہ جاتا ہے جو کہ جا رہا ہے عالمی عدالت میں، اور جس میں دوسرے ملک بھی آ گئے ہیں، امریکہ ساتھ دے گا وہاں؟ نہیں، امریکہ کو کیا فکر ہے؟ ان کو فکر فلسطینیوں کی نہیں ہے۔ بائیڈن کو نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ الیکشن 2024 کا ہار جائے گا۔ جو ڈیموکریٹک بیس ہے نوجوانوں کا، سیاہ فام امریکیوں کا، لبرل ووٹرز کا، وہ تو خلاف ہو گیا بائیڈن کے۔ نہیں، لیکن ٹرمپ تو اور زیادہ، وہ تو یروشلم کو لانے کے چکروں میں تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے، ٹرمپ کو تو آپ جانتے ہیں، وہ تو اوپنلی کہتے ہیں نا، یہ تو منافقت کرتے تھے نا ڈیموکریٹس، لبرلزم لیفٹ کے حوالے سے، کہ ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ ان کی منافقت تو باہر نکل آئی نا۔ ٹرمپ جو بھی ہے وہ منافق نہیں ہے، یہ تو منافق ہیں۔ کیا جنگ بندی کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے ابھی؟ کیونکہ ابھی دیکھیں اتنے سارے دوروں کے بعد بھی وہ جاتے ہیں اور پیچھے یہاں پہ ہوتا رہتا ہے، تو پھر تو مسئلہ، ان کو دباؤ، پھر یہ جنگ پھیل جائے گی۔ ان کا دباؤ جو ہے بیسک، ان کو خوف کیا ہے؟ جو ساری اسٹریٹجی تھی ویسٹ کی، ایک تو تھا نا مڈل ایسٹ مائنس پیلسٹائن، دوسرا یہ تھا کہ ایران اور ایکسس آف ریزسٹنس جو ہے ان کو گھیرا ڈالیں، حماس، حزب اللہ، حوثیز کو۔ الٹا گھیرا ڈل گیا ہے اسرائیل کا، ایران نے کوئی ایکشن نہیں لیا خود، جو کوئی کنٹین چائنا وہ الٹا ہو گیا نا، وہ چائنا کو کنٹین کرتے کرتے وہ خود کنٹین ہو رہے ہیں۔ اور چائنا اس وقت گلوبل ساؤتھ کا لیڈر بن گیا ہے ود دا سپورٹ آف رشیا، اور یوکرین کی جنگ کو تو لوگ بھول گئے ہیں اب۔ تو امریکہ کی تو بہت بڑی پسپائی ہوئی ہے نا۔ اور یہ جو بیٹل آف نیریٹیوز ہے، جو بیانات کی اور بیانیہ کی جنگ ہے، وہ تو اسرائیل ہار چکا ہے۔ ورلڈ وائڈ پبلک اوپینین کو لان تان کر رہا ہے۔ مجھے مجھے یہ بتائیں، اگر فرض کریں یہ سیکٹری، ابھی ہم نہیں جانتے کہ کیا ہوگا اسرائیل میں، اور یہ سیز فائر پہ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، بلنکن صاحب چلے جاتے ہیں واپس، اس کے بعد کیا یہاں پہ جنگ جاری رہتی ہے؟ کیا بلنکن صاحب دوبارہ مڈل ایسٹ میں آ سکتے ہیں؟ اور پھر تو ایکسکلیشن ہوگی، پھر تو حزب اللہ بھی آئے گی، سیریا بھی آئے گا، ابھی بھی 100 دن کی جنگ ریڈ سی کے اندر جو حماس کے 30,000 پلس فائٹرز ہیں وہ انٹیکٹ ہیں، ان کا جو ٹنل نیٹ ورک ہے جو 400 کلومیٹر سے زیادہ ہے وہ انٹیکٹ ہے، ان کا ملٹری انفراسٹرکچر انٹیکٹ ہے، حزب اللہ پوری طرح انٹیکٹ ہے، حوثیز پوری طرح انٹیکٹ ہے۔ تو آپ تو یہ جنگ اگر دو انہوں نے میزائل فائر کر دیں، آپ سے جس زمانے میں پہلی آپ سے میڈیا پہ گفتگو ہوئی ہے تو وہ 9/11 کے بعد ہوئی ہے۔ یہ ہوئی بالکل سب سے پہلے، تو آپ نے تو لیڈ کیا تھا سارا کچھ اس وقت تو۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد عراق وار۔ اب یہ کس قدر عجب سا لگتا ہے کہ آفٹر افغانستان عراق کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ آپ تشریف لے جائیں یہاں سے امریکنز کو، مطلب یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ اور مطلب یہ سوچا تھا کبھی امریکن ٹروپس جو سیریا اور عراق میں ہیں، ان کو حملے عراق کے اندر سے ہو رہے ہیں، سیریا کے اندر سے ہو رہے ہیں، یعنی ان کو وہ اپنی سیکورٹی خود کر سکتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پلان کیا تھا، مجھے یاد آ گیا، یہ قرآن میں ایک آیت بھی ہے، وہ مکر اللہ و اللہ الخیر الماکرین۔ انہوں نے منصوبہ بندی کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی منصوبہ بندی کی، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ 30 جنوری 2003 کو عراق جنگ سے 7 ہفتے پہلے بش اور بلیئر کی گفتگو ہوتی ہے ٹیلی فون میں، جو اب ریکارڈڈ ہے، ایک کتاب آئی ہے لالس ورلڈ، فلپ سینڈ جو وکیل ہے لندن کا، کیونکہ برٹش منٹس لیتے ہیں نا، اس میں بش کہتا ہے کہ یہ عراق کا تو معاملہ جلدی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، پھر ہم توجہ دیں گے پاکستان اور سعودی عربیہ، انہوں نے ایران کا بھی نام لیا اور سیریا کا بھی، لیکن وہ تو ان کے حریف ہیں،
ہمارا نام لیا گیا. یہ بھی تو یہ تو سارا تھا. تو آپ دیکھیں کہ اس کو تو اب اسرائیل کے جو سارے پلان تھے اس نے نیو مڈل ایسٹ اور یہ وہ کیا. تکبر جو ہے نا, غرور جو ہے, رعونیت جو ہے, وہ ختم ہو گئی. یہ تو جو فلسطینیوں نے کیا ہے 7 اکتوبر 2023 کو, یہ ایک تاریخی بات ہے. اٹس اے ٹرننگ پوائنٹ ان ورلڈ پالیٹکس. یہ مڈل ایسٹ میں جی, ویئر از دا ڈریگن؟ ڈریگن از ان دا سینٹر اسٹیج, اور ڈریگن کی فائر جو ہے وہ ادھر بھی جا رہی ہے اور وہ ادھر بھی جا رہی ہے. نہیں, لیکن اس مسئلے کو پھر کیا چائنا حل کرے گا؟ کیسے؟ چائنا تو چائنا کا تو ابھی تک فوکس بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ چائنا ہیز ایمرجڈ ایز اے نیچرل لیڈر. ایک جو متبادل سوچ, متبادل نظام, متبادل آرڈر کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کی تو فوکس وہ چائنا کے ارد گرد ہے. لیکن چائنا تو بہرحال ہے تو کمیونسٹ پارٹی, مگر کیپٹلزم پہ بلیو کرتی ہے نا پوری دنیا. کمیونسٹ پارٹی حکومت کرتی ہے اور طریقہ ان کا اکانومی فری مارکیٹ اکانومی ہے نا. اس سے کہتا تھا دینگ شاپنگ, سوشلزم ود چائنیز کیریکٹرسٹکس. اچھا, یہ سوشلزم ود چائنیز کیریکٹرسٹکس. وہ ان کا بڑی ریئلٹی پریگمیٹک اپروچ ہوتی ہے, گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کے وہ کرتے ہیں سارا کام. اور آپ دیکھیں کہ ایک متبادل آرڈر کی بنیاد تو رکھی جا رہی ہے آپ کے سامنے. ایک طرف جو مغرب ہے جس میں یورپ اور امریکہ شامل ہے, اس کا زوال عراق وار سے شروع ہوتا ہے. میں تاریخ کے حوالے سے کہتا ہوں, اور میں تو کہتا ہوں کہ 15 اگست 2021 جب امریکہ کا انخلا ہوا افغانستان سے, تو جو امریکن سینچری کی ہم بات کرتے تھے ورلڈ وار 2 کے بعد, وہ اس باضابطہ خاتمہ ہوا. اور علامہ اقبال نے جو کہا تھا, دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ, گراں خواب چینی سنبھلنے لگے, ہمالیہ کے چشمے ابھلنے لگے, گیا دور سرمایہ داری گیا, تماشا دکھا کے مداری گیا. تو وہ رائز آف چائنا, ایشین سینچری, وہ تو آپ کے سامنے ایمرج کر رہی ہے. دیکھیں, رشیا تو ایک جنگ میں ہمیں نظر آ رہا ہے بہت آگے, اور یوکرین کے ساری اسیسمنٹس خراب کہ جی بغاوت ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا. بلکہ اب تو وہ پوٹن تیاری کر رہے ہیں نیا ٹرم کی 6 سال کی. نئے 6 سال. اچھا, اس سال ان کا بھی الیکشن ہے نا. اچھا, لیکن میں صرف یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس پورے خون, یعنی جو خونی کھیل جاری ہے, اس کو امریکہ چلا جاتا ہے. فرض کر امریکہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں نتن یاہو کو کچھ کہیں گے بھی, اور کیونکہ دن بدن امریکہ جو جنگ چلتی ہے, چائنا کیا بیچ درمیان میں آ کے رکوا سکتا ہے؟ ایک شی جن پنگ کی ایک ٹیلی فون کال کی ضرورت ہے صرف, یہ اشارہ نتن یاہو کو. چائنا نے یہ کیا ہے کہ چائنا نے پوزیشن جو لی ہے وہ گلوبل ساؤتھ کے ساتھ لی ہے, وہ فلسطین کے ساتھ لی ہے, اور وہ مسلم اور عرب دنیا کے ساتھ لی ہے, اور پبلک اوپینین کے حوالے سے, اور رشیا نے بھی ان دونوں نے پوزیشن, یونائٹڈ نیشنز ہو جہاں ووٹنگ ہوئی ہے, جہاں بھی ہو, انہوں نے اپنا کہہ دیا کہ ہم ادھر حق کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ان کا تو بڑا واضح ہو گیا. امریکہ پھنس گیا. جتنا قتل عام بڑھتا ہے, امریکہ خود آئسولیٹ ہو گیا دنیا میں. صرف اسرائیل کا ایک ساتھی ہے گلوبل ساؤتھ کا, وہ کون ہے؟ ہندوستان, جو بالکل شانہ بشانہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اسلام دشمنی میں. مشاہد صاحب, ایک طویل عرصے آپ نے انڈیا کے ساتھ سارے آپ کے ظاہر ٹریک 2 بھی, اور ویسے خود ٹریک 2 سب سے پہلے میں نے شروع کیا تھا. آپ وزیر اطلاعات بھی رہے, اور کارگل کے دنوں میں وزیر اطلاعات بھی تھے, اور اس سے پہلے, اور سب سے پہلے میں نے کالم شروع کیا تھا انڈین اخباروں میں, آپ کو یاد ہے 80s میں, ہندوستان ٹائمز, ٹائمز آف انڈیا وغیرہ. بالکل بالکل بالکل. اب مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح کی, اور وہاں کے ظاہر ہے کہ جو فورن آفس کے ساتھ اور کے بلاک اور سارا جو ہے ان کے لوگوں کو آپ اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں, آپ کا ساؤتھ بلاک, کے بلاک تو کہیں اور ہے. اچھا, اینی وے, تو میں ساؤتھ بلاک کے, اب میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر کیا ہے اس وقت سوچ؟ مطلب ہے کہ بھوٹان کے حوالے سے, چائنا کے حوالے سے, سارک کو انہوں نے ختم کر دیا, مالدیوز میں کیا ہوا ہے, بنگلہ دیش ڈیسٹیبلائز ہوا ہے, دیکھ رہے جو افغانستان ان کا, مطلب یہ کولڈ وار اب جنوبی ایشیا میں. اگر نہیں, میں آپ سے یہ پوچھوں, اگر آپ اس وقت ساؤتھ بلاک میں بیٹھے ہوں تو آپ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ سب اچھا ہے؟ میں یہ سوچ رہا ہوں گا کہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جس کی 10 لاکھ آبادی ہے, جس کا نام ہے مالدیوز. اس کے صدر محمد معیز نے پورا الیکشن کیمپین چلایا, انڈیا آؤٹ, ٹی شرٹ پہن کے, اور وہ جمہوری طریقے سے منتخب صدر ہے, اور آج وہ صدر شی جن پنگ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے بیجنگ میں ضیافت میں, اور جیو اسٹریٹجک پوزیشن, اور اس نے کہا کہ ہم چین کے ساتھ کھڑے ہیں,
اور اس کے ساتھ ہے سری لنکا, اور جانے سے پہلے جو کچھ ہوا ہے میڈیا میں وہ تو سارا پتہ ہی ہے جو سارا ہے. اس کے ساتھ ہے سری لنکا, جہاں سب سے بڑا ان کا جو بندرگاہ ہے ہنبنتوتا وہ چین نے بنایا ہے. اس کے ساتھ ہے اوپر شمال میں نیپال, جہاں ایک ماؤسٹ پرائم منسٹر ہے, ماؤسٹ پارٹی کا لیڈر ہے الیکٹڈ. بھوٹان اور چین کے تعلقات نارملائز ہو گئے ہیں. پچھلے 2 سالوں میں انڈیا اور چین کی 2 دفعہ بارڈر کی لڑائی ہوئی ہے, دونوں دفعہ انڈیا کو پینٹی پڑی ہے چین سے. تو آپ میانمار از پارٹ آف دا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو. پاکستان تو ہے ہی بڑا ایک آل ویدر فرینڈ سارا. وسطی ایشیا سارا جو ہے, تاجکستان, ترکمنستان, ازبیکستان, قزاقستان, کرگزستان, چین اور روس کے ساتھ یہ کنیکٹیوٹی کے ساتھ شامل ہے. ایران اور چائنا کا 25 سالوں کا ایگریمنٹ ہوا ہے. میں اپنی آپ سے تھوڑی سی, میں ہمیشہ ہی بات کرتا ہوں کہ شاید انسانی تاریخ میں جو بھی ڈاکومنٹڈ ہے, پہلی دفعہ وسطی ایشیا دہلی سے ڈسکنیکٹ ہوا ہے تاریخ میں. کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ بالکل درست کہہ رہے ہیں. تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. بالکل. ہمیشہ جو بھی آتے تھے حملہ آور وہ وسطی ایشیا سے آتے تھے نا. امیر تیمور جس کا سمرقند میں ہے, اس سے پہلے آریئنس کو لے لیں, آریئنس کو دے رہے, وہیں سے آتے تھے نا. وہیں سے آتے تھے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ انڈیا اور سینٹرل ایشیا ڈسکنیکٹ ہو؟ کبھی نہیں ہوا, مجھے ایسا لگتا ہے. اور یہ جو ممالک کے نام لیے میں نے, یہ سارے کیا کہتے ہیں, ہمارا کنیکٹیوٹی کس کے تھرو ہے؟ گوادر پورٹ کے ذریعے, پاکستان کے ذریعے. تو ہندوستان کو تو پوزیشن اس وقت, ہندوستان کا مین فرینڈ کون ہے اس وقت؟ امریکہ. پھر وہی سوال آپ سے, آپ ساؤتھ بلاک میں ہو تو کیا سوچ رہے ہوں گے؟ میں بڑا تشویش میں ہوں گا. اور ایک اور چیز ہوئی ہے کہ یوکرین کی جنگ میں امریکہ نے ہاتھ کھینچ لیا ہے اس وقت زیلنسکی سے. زیلنسکی کو پہلے آگے بھڑکایا, روس کو پرووک کیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے آپ کو اسلحہ بھیجنے کے لیے. تو یہ دیکھیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کس حد تک, اس کا مطلب ہے اگر میں ساؤتھ بلاک میں بیٹھا ہوں تو میں سوچوں کہ یار بہتر ہے کہ پاکستان سے بھی تعلقات ٹھیک کرو, روس اور چین سے بھی تعلقات ٹھیک کرو, اور اس ایشین سینچری کا حصہ بنو. یہ تو امریکہ تو ہمیں مروا دے گا انڈو پیسفک کی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تو کھڑا نہیں. سارک کا ریوائیول, ساک کا ریوائیول شاید اب مشکل ہے. کتنا مشکل ہے, کیونکہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں اس میں بھی ہو سکتا ہے. مودی جو ہے یہ یو ٹرن کرنے کا ماہر ہے. کیا چائنا ساؤتھ ایشیا کا حصہ بن چکا ہے؟ چائنا از پارٹ آف ساؤتھ ایشیا. میں کہتا ہوں ایک گریٹر ساؤتھ ایشیا ایمرج کر گیا. اچھا. گریٹر ساؤتھ ایشیا از اے جیو اکنامک کانسیپٹ جس میں چین بھی ہے, ایران بھی ہے, افغانستان اور میانمار بھی ہے, اور اس میں آف کورس ہندوستان, بھوٹان, سری لنکا, بنگلہ دیش بھی ہے. تو یہ گریٹر ساؤتھ ایشیا ایز اے جیو اکنامک کانسیپٹ وہ ایمرج کر چکا ہے. تو چائنا از پارٹ آف ساؤتھ ایشیا ناؤ, اور بلکہ چائنا کا لیڈرشپ رول ہے ساؤتھ ایشیا میں. اس کے بڑے گہرے اثرات. اچھا, میں اب آپ سے ایک وقفہ یہاں پہ چھوڑا مشاہد صاحب. مطلب ہم لوگ کہاں پہ ہیں اس وقت؟ چائنا, امریکہ یا یورپ یا مشرق, مطلب بہت سارے بلاکس دنیا میں بن رہے ہیں, ہم کسی بلاک کا حصہ ہیں, ہم سب بلاکس کا حصہ ہیں. ایک وقفہ خواتین و حضرات, اور وقفے کے بعد یہ کس طرف دنیا جا رہی ہے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات. مشاہد صاحب, پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان, بہت سارے بلاکس بن رہے ہیں, ایس سی او, برکس, اس کے بعد سینٹرل ایشیا میں بہت سارے بلاکس ہیں. ہمارے امریکہ سے بھی تعلقات ٹھیک ہیں, ہمارے یورپ سے بھی بہت اچھے ہیں. پورا مغربی ایشیا, مشرق وسطیٰ تو اس کو نہیں کہنا چاہیے, جو ویسٹ ایشیا ہے پورا, اور ہمارے ظاہر ہے کہ ایسٹ کی طرف اگر ہم چاہتے ہیں, آپ تو بہت ساری میرے خیال سے کانفرنسز, کمبوڈیا, ویتنام, جنوبی افریقہ, جنوبی کوریا, انٹرنیشنل کانفرنس آف ایشین پولیٹیکل پارٹیز, اور اس سلسلے میں کمبوڈیا گیا, ویتنام گیا, منگولیا گیا, چین کے علاوہ ساؤتھ کوریا بھی گیا, انڈونیشیا بھی گیا. آپ شمالی کوریا میں بھی نظر آئے تھے ایک دفعہ. یس, میں شمالی کوریا گیا تھا ایز اے پرانے زمانے میں جرنلسٹ, اور میں نے جو ان کا وزیر خارجہ تھا, پہلا انٹرویو میں نے اس کا کیا تھا, کم یونگ نیم, اور یہ نارتھ کوریا کا. تو میں دونوں طرف سے 30th پیرلل جو ہے پانمن جونگ, اس طرف سے بارڈر سے بھی, اس طرف سے بھی بارڈر سے. میں بیسکلی این ایشینسٹ, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو ایشیا میں اور جو پاکستان کا جو ایک کردار بنتا ہے, it is a very unique one. نہیں, ہم کسی بلاک میں ہیں, یہ کوئی الگ بلاکس, بہت سارے بلاکس بن رہے ہیں, کیا ہے؟ ایک اسٹریٹجک اسپیس مل گئی ہے.
ٹھیک ہے. 42 سال کے بعد افغانستان میں جنگ ختم ہوئی ہے اور بیرونی مداخلت کا خاتمہ ہوا ہے باضابطہ. پہلے روس تھا، پھر خانہ جنگی ہوئی، اس میں بھی فورن، اور اب امریکہ تھا، اس کا بھی انخلا ہوا. تو ایک تھوڑا بہت سکون ایک ہی آیا کہ وہ کولڈ وار کوئی اس طرح نہیں ہو رہی. دوسرا یہ ہے کہ اس کنیکٹیوٹی میں پاکستان کا کی کردار ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں 4 مسلم مڈل پاورز میں کہتا ہوں، پاکستان، ترکی، ایران اور سعودی عربیہ، یہ کی کردار ادا کریں، کلیدی کردار ادا کریں گے اس خطے میں، اس خطے کو جوڑنے میں، اس خطے کو آگے لے جانے میں. اور اس میں ایران پاکستان پائپ لائن ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پہلے تو مخالفت ہوتی تھی، اب سعودی عربیہ کا تو ایشو نہیں رہا، وہ ہمیں وہ بھی موقع ہے ہمیں آگے لے جانے کا. پھر جو سینٹرل ایشیا ہے وہ اب پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے. ایون افغانستان کا جو ایکسٹرنل لینڈ لاک کنٹری ہے، اگر انہوں نے لینڈ لنکڈ کنٹری بننا ہے تو وہ لنک ہمارا پھر ساؤتھ بلاک لے کے جا رہا ہوں. یہ وہاں انہوں نے کیسے کیا یہ سارا کہ کوارڈ بنا دیا، آئی میک بنا دیا، پورا وہ مطلب ہے کہ فلسطینیوں کے اگینسٹ چلے گئے، پھر ان کو پڑوسیوں کا کیسے، مطلب ایک طرف پیچھے غلط ہو سکتی ہے. نظریاتی پالیسی بن گئی، انہوں نے کہا کہ امریکہ سے جو ہمیں مل سکتا ہے ہم لیں. چین کی دشمنی میں امریکہ نے کہا کہ ہم بلائنڈلی انڈیا کو سپورٹ کریں گے اور ہر لحاظ سے. میں نے امریکنوں کو کہا، میں گیا پچھلے سال واشنگٹن، کانفرنس تھی چائنا کے، انہوں نے پاکستان کی بات کی، امریکہ کی تعلقات. میں کہا وی آر دا اونلی گیم ان ٹاؤن فار یو گائز. میں امریکنوں کو کہا، میں کہا آپ کا انڈیا کے علاوہ کون ہے جس پر آپ کی کمیونیکیشن ہے؟ روس آپ کے لیے نو گو ایریا، سینٹرل ایشیا نو گو ایریا، چین سے آپ کی مخالفت ہے، افغانستان میں آپ بات نہیں کر رہے، ایران آپ کا دشمن ہے، ترکی جو ہے وہ ممبر ہے نیٹو کا، وہ روس سے اسلحہ لے رہا ہے، سعودی عربیہ پوٹن سے اور شی جن پنگ سے تعلقات بڑھا رہا ہے. تو اوپیک پلس، ہاں اوپیک پلس بنا دیا ہے، یو اے ای اس میں شامل ہے. تو ہم واحد ملک ہیں جو آپ سے بات کرتے ہیں. برکس دیکھیں تو ہم تو آپ سے بات بھی کرتے ہیں، آپ سے ہمارا چینل آف کمیونیکیشن بھی ہے. تو پاکستان از اے کی کنٹری، اور ہمارا چین سے بھی اتنی قربت ہے، ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے جو اور مضبوط ہو رہی ہے. تو اب امریکنوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے، اور آرٹیکلز بھی اب آ گئے ہیں کہ جو ان کا ایکسکلوسیو ریلائنس تھی، انحصار تھا ہندوستان پر، وہ چل نہیں سکتا. اور ہندوستان نے بھی وہ ٹپیکل جو ہے نا ان کی اپروچ ہے کہ ہر ایک سے فائدہ لو، وہ کر رہے ہیں. اور روس نے بھی یہ دیکھا ہے کہ اب انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ضرور ہیں، لیکن وہ پاکستان کے ساتھ وہ آفر کیا کر رہے ہیں آپ کو کہ جو ایران پاکستان کی جو چائنا کے اگینسٹ تو نہیں جائے گا نا رشیا؟ بالکل نہیں جائے گا. چائنا کے ساتھ ان کی اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، اور چونکہ ہم چین کے دوست ہیں تو ہم روس کے ساتھ نارتھ کوریا کی سیر کر کے آئے. ہاں وہ سیر کر کے آئے، اور اب وہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں اکنامک بڑے چیزیں آفر کر رہے ہیں رشیا. بلکہ تو ہمیں چاہیے کہ خاص طور پہ 2 جو کنٹریز جس سے ہمارا تھوڑا سا جھاکا سا تھا، ایران اور رشیا، ان کے ساتھ تعلقات آگے لے کے چلیں اور ہمت کریں، ذرا بڑے بڑے فیصلے کریں. یہ جو روایتی اپروچ ہے کہ ادھر بھی کوئی بلاک پالیٹکس کی بات نہیں. ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں چین کے ساتھ، وہ اور مضبوط ہو رہے ہیں. امریکہ کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، لیکن امریکہ نے 2 فیصلے کیے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور ان کی جو ڈاکیومنٹ آیا ہے امریکن سیکیورٹی اسٹریٹجی ڈاکیومنٹ، نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کا، انہوں نے کہا کہ ایک تو ہمارا بہترین حلیف ہندوستان ہے اس خطے میں، اسٹریٹجک پارٹنر، اور دوسرا حریف جو ہے سب سے بڑا چین ہے. تو ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے ریڈ لائنز ہیں. مجھے یہ بتائیں، اگر امریکہ مکمل طور پہ انڈیا کے ساتھ ہے، انڈیا کے سب سے زیادہ پیچھے تو امریکہ پڑا ہوا ہے، کینیڈا، امریکہ، P5، یہ جو وہاں پہ خالصتان وہ قتل عام میں روز پکڑا جاتا ہے، FBI کا ڈائریکٹر را کا اسٹیشن چیف نکال دیا انہوں نے. تو یہ کیسے تعلقات ہیں؟ نہیں، وہ تو بہت بڑا فقدان آ گیا نا کہ انڈیا از انوالوڈ ان کراس بارڈر ٹیررزم ان امریکہ، ان کینیڈا. تو پھر امریکہ کیا انڈیا کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوال ہے نا. امریکہ انڈیا کے ساتھ ہے، لیکن میرے خیال میں پہلی دفعہ ایک دراڑ آئی ان کے تعلقات میں، اور وہ یوکرین کے ایشو پر بھی آئی ہے، اور یہ اس ایشو پر بھی آئی ہے، کراس بارڈر ٹیررزم پر. اور انہوں نے دیکھا ہے کہ مودی تو ایک قسم کا ایک نئی قسم کی ریاست قائم کر رہا ہے ہندوستان میں، جس کی بنیاد ایک فیشزم ہے، اور وہ تو برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں کسی قسم کا اختلاف. سکھوں کو جو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ کینیڈا میں ہو، اور وہ بھی انٹیلیجنس امریکہ نے دی تھی، اور چاہے وہ ہو امریکہ کے اندر جس کو انہوں نے روکا. تو یہ تو بڑی اٹس اے کوائٹ اے چینج. اسرائیل کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے، یہ انڈیا نے کاپی کیا ہے اسرائیل کی پالیسی کو کشمیر میں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں بالکل کاپی کیا.
دونوں کی سوچ ایک ہے. پہلے دیکھیں نظریاتی طور پر ٹیکنالوجی اور یہ ٹیکنالوجی کے علاوہ ان کی سوچ ایک ہے نا. اچھا نہیں تو اس کو وہ ٹھیک کریں گے اس معاملے کو یا نہیں؟ کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ساؤتھ بلاک کی. انڈیا کے تو لوگ بہت زیادہ ان میں یعنی انسان دوست تو بہت ہیں, زبردست لوگ ہیں انڈیا کے. انڈیا از اے ڈائیورس کنٹری, بڑی سیولائزیشن ہے سارا. یہ مجھے بتائیں, دیکھیں نا اس میں کمیونسٹ پارٹی ہے, مایاوتی ہے, ممتا بنرجی ہے, چائنا کے ساتھ, بھوٹان کے ساتھ, نیپال کے ساتھ, افغانستان, ایران, مطلب ہے کہ پے در پے. پھر مطلب ہے کہ پورے انہوں نے گلوبل ساؤتھ کو اپنے سے الگ کر لیا. برکس میں وہ ایک آڈ سے موجود ہے. برکس میں تو نام نہاد رول ہے ان کا. برکس کا کلیدی کردار چین ہے. آپ ساؤتھ بلاک میں کیا مطلب کہ پھر آپ چائنا کے ساتھ؟ میرے خیال میں یہ مودی کے الیکشن جیتنے کے بعد ریویو ہوگا پالیسیز کا, اور اس میں پاکستان کے ساتھ بھی میرے خیال میں, میرا مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ وہ ریویو کریں گے کہ جس قسم کی یہ پالیسی ہے وہ اس اپنے خطے میں تنہا ہو گئے ہیں. امریکہ کے ساتھ تو مل گئے ہیں, ان کے ساتھ ان کی جو پشت پناہی ہو رہی ہے امریکہ کی, لیکن جو اپنا نیچرل ایریا ساؤتھ ایشیا ہو یا گلوبل ساؤتھ ہو, اس میں تو ہندوستان کا بڑا نیگیٹو ہے. ملک کے اندر روز پرابلمز, کبھی میتیز کا منی پور, ادھر یہ تو مسئلے ختم نہیں ہو رہے. اور جو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں ایک سیکولرزم سے ایک ہندوتوا کا, تو وہ بات چلنے والی نہیں ہے. تو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے بلاکس تو نہیں لیکن بہت سارے گروپس ہیں اس وقت. میرے خیال میں ایک جو ٹرانزیشن آ رہی ہے نا, اور سب سے بڑی ٹرانزیشن کا ذکر کیا تھا فرانس کے صدر نے پچھلے سال جو بیان دیا تھا, یہ میکرون نے. انہوں نے کیا کہا تھا, ایمینوئل میکرون نے, وہ ہر اگست میں اپنے ایمبیسڈرز کو خطاب کرتے ہیں. انہوں نے کہا تھا, اور میں کوٹ کرتا ہوں, 300 years of western hegemony is coming to an end. 300 سال کی مغربی بالادستی کا خاتمہ ہم دیکھ رہے ہیں. That is the turning point. وہ جو ہے نا مشرق, جو مغرب سے مشرق کی طرف سیاسی اور اقتصادی قوت کا انتقال ہو رہا ہے, وہ تبدیلی, ٹرانزیشن ہو رہی ہے. That is the key thing. اچھا اس میں یہ اور اس میں ہائی ٹیک آتا ہے, جس میں آپ نے اب کتنا بڑا انیشیٹو لیا ہے, ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو. آپ ہمیشہ نئے نئے انیشیٹو لیتے ہیں. بہت شکریہ. بہت زیادہ ڈسکس میں نے نہیں وہ آپ نے کیا ہے, وہ پائنیئرنگ انیشیٹو. یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ہائی ٹیک, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, 5G, ساری جنگ ہی یہ ہے. بلکہ میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا, بڑا انٹرسٹنگ, ہارورڈ کی اسٹڈی آئی ہے, The Great Tech Rivalry China versus the United States. یہ دسمبر میں آئی ہے, 52 پیج کا ہے, گوگل میں. وہ کہتے ہیں China is overtaking the United States in high tech manufacturing. یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو زیلنسکی کے ساتھ ہوا ہے, یہ جو نتن یاہو کے ساتھ ہونے جا رہا ہے, تائیوان کیا ہمارے ساتھ ہو چکا ہے. نہیں ہمارے ساتھ ہو چکا ہے نا, افغانستان کے ساتھ ہو چکا ہے. نہیں, اور سب کے ساتھ ہی ہو چکا ہے, انڈیا کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے. تائیوان جو ہے, جنگ ہوگی تائیوان پہ, یا تائیوان خود چلا جائے گا چائنا کے ساتھ, یا ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹی ہے, آپ تو ادھر گئے بھی ہیں, سارا آپ نے اسٹڈی بھی کیا ہے. اس میں نے اسٹڈی کی ہے ایک کہ وار گیم, 5 سیناریوز دیے ہیں انہوں نے, اور یہ ایک پروفیسر گرہم ایلیسن ہے جو ٹاپ کا پروفیسر ہے, کہ اگر امریکہ کی اور چین کی جنگ ہوتی ہے تائیوان پر کیا سیناریو ہوتا ہے. 5 سیناریو میں چین جنگ جیتتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ نہ بھولیں کہ امریکہ ہیز نیور ون اے لینڈ وار ان ایشیا. کوریا کی وار ہو, ویتنام کی وار ہو, کمبوڈیا کی وار ہو, افغانستان کی وار ہو, عراق کی جنگ ہو, امریکہ نے جو زمینی جنگ کبھی ایشیا میں نہیں جیتی. تو یہ بڑی بیسک ریالٹی ہے. اور وہ بڑا فکر مند ہے. ان کا تو خیال تھا کہ سارا اب انہوں نے انڈو پیسیفک کریٹ کرنے کی کوشش کی جو ایشیا پیسیفک ہے, ان کا نہیں ہے. یہ کوارڈ کو آپ یہ کتنا ہے, کوارڈ میں جان نہیں ہے انہیں. وہ آسٹریلیا کا پرائم منسٹر تو چین گیا ہے, اس نے کیا کہا البنیز نے, اس نے کہا کہ میں تعلقہ چاہتا ہوں آپ سے زیادہ اسٹرانگ. اور جاپان کا اپنا اندرونی حال بڑا برا ہے اس وقت. یہ نہیں جا سکتے. تاریخ کا رخ ایک طرف ہے, ان کی سوچ دوسری طرف ہے. یہ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا اینڈ گیم کیا ہے؟ غزہ, جیو پولیٹکس آف غزہ جہاں جا رہا ہے معاملہ, ریسٹرین کا مظاہرہ لیبنان بھی کر رہا ہے, سیریا بھی کر رہا ہے, عراق بھی کر رہا ہے, مسلمان ملک بھی کر رہے ہیں. اسرائیل اس میں پھنس گیا ہے. فلسطین سٹیٹ اس سے نکلے گی, نیتن یاہو کی حکومت کا خاتمہ ہوگا, اور امریکہ اور چین اور روس اور بڑی پاورز آ کے
ایک انٹرنیشنل سیٹلمنٹ کرائیں گے جس میں یروشلم بھی ہوگا، اور ورنہ یہ عالمی عدالت میں پڑے ہوں گے سارے. ہاں، یہ عالمی عدالت میں یہ وار کرمنلز ہوں گے، جنگی جرائم کا جو نیورنبرگ میں ٹرائلز ہوئے تھے، جو ظلم انہوں نے کیے ہیں، اور یروشلم کے اوپر بھی ایک انٹرنیشنل سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی. جو اسرائیل کا سارا جو منصوبہ تھا 40-50 سال کا، وہ کلیپس ہو چکا ہے، وہ چل نہیں سکتا. اگر کوشش کی چلانے کی تو پھر ایک نئی جنگ ہوگی. اور یہ جو انہوں نے کیا ہے، یہ جمود بنایا ہوا تھا نیا سٹیٹس کو، وہ توڑ دیا انہوں نے، ختم کر دیا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے 50 سال پہلے یہی ہوا تھا. 6 اکتوبر 1973 میں اسرائیل نے جو قبضہ کیا تھا ٹیریٹریز کا 1967 کی وار کے بعد، انور سادات اور حافظ الاسد نے جو اٹیک کیا تھا، اور انہوں نے بارلیو لائن سٹارم کی سنائے کو اور کے حوالے سے، جس میں ہمارے پائلٹس نے شرکت کی تھی سیرین ایئر فورس کے ساتھ، گروپ کیپٹن ستار الوی، وہ یاد کرتے ہیں. ہاں، پرائم منسٹر تھے بھٹو صاحب. اور اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ اسلامک سمٹ ہوئی، شاہ فیصل شہید نے آرگنائز کی بھٹو صاحب کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں پی ایل او کو ایز اے واحد نمائندہ جماعت فلسطین کے تسلیم کیا گیا تھا پہلی دفعہ، عرب لیگ سے پہلے، لاہور میں 1974. تو یہ تاریخ ریپیٹ کر رہی ہے. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کنکلوڈ اس بات پہ کریں کہ دنیا میں ایک نیا آرڈر بن رہا ہے، لیکن اس میں ہمیں پرانا جو رول بیس آرڈر تھا وہ بھی اچھا کام دکھا کے جا رہا ہے نا. یونائٹڈ نیشنز ہو گیا، وہ جو شروع میں بنا تھا فرسٹ بریٹن، اس سے سارا سسٹم بنا تھا یونائٹڈ نہیں، نیشنز. ابھی بھی آپ دیکھیں نا سیکرٹری جنرل جو ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، وہ تو سٹینڈ لی. اس نے یہ بھی کہا ہے کہ 7 اکتوبر کسی خلا میں نہیں ہوا، اٹ از ناٹ ہیپنڈ ان اے ویکیوم. اور یہ نہ بھولیں کہ چاہے یو این ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس 48 کا، یا جینوسائڈ کنونشن جس کے تحت ساؤتھ افریقہ گیا ہے، وہ بھی 48 کا ہے نا. وہ اس زمانے کا رولز بیسڈ آرڈر تھا جو ورلڈ وار 2 کے بعد پیدا ہوا تھا. لیکن پھر امریکہ کی بالادستی ہوئی، اور پھر ان کی ایک سامراجی سوچ ہوئی، اور ان کا کہ بس رجیم چینج اور جو مرضی چاہے کریں. جیو اسٹریٹجکلی پاکستان کی پوزیشن ٹھیک ہے، پاکستان کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہے، لیکن تھوڑی سی ہمیں اسٹریٹجک کلیئرٹی کی ضرورت ہے، اور تھوڑی سی ہمیں ہمت کی ضرورت ہے، اور انٹرنل اسٹیبلٹی. اور انٹرنلی جو یہ نہ ختم ہونے والی جب کلیشیز سیاسی خانہ جنگی ہے، اس کا خاتمہ ہونا پڑے گا. کوئی رول دے یہ ایسے نہیں چل سکتا، کیونکہ پاکستان کے مسائل ایسے ہیں، ایک پارٹی، ایک شخص، ایک حکومت، ایک ادارہ اکیلے حل نہیں کر سکتا، سب کو مل کے کرنا پڑے گا. مشاہد صاحب کو بہت شکریہ، اس امید کے ساتھ کہ ایک تو آپ سے جلد ملاقات ہوگی دوبارہ، برس کے بعد جو ہے بیجنگ دبئی جانا پڑے گا، اس کے بعد آپ سے ملاقات کے لیے آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، گڈ لک ٹو یو. سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب سابق وزیر اطلاعات بھی رہے، کئی وزارتوں میں رہے، اور اس سے بڑھ کے ایک دانشور، ایک تجزیہ کار کے طور پہ ان کے مشاہدات سے آج ہم نے بہت کچھ سیکھا. اپنے دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.